قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود وصححه الألباني. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں دوستی اسلام کی نظر میں انشاءاللہ اس بارے میں کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ موضوع کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم جیسے ہر چیز میں اسلام کی تعلیمات سے ہٹے ہوئے ہیں، تو دوستی کس سے کرنا چاہیے، دوست کیسے ہونا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ دوستی کے معاملے میں ہم شریعت کے بتائے ہوئے اصول سے ہٹ گئے ہیں۔ تو اچھی دوستی کیا ہوتی ہے، اس کا کیا اثر ہوتا ہے، بری دوستی کیا ہوتی ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ جو ہے کتاب و سنت کی روشنی میں تاریخ اور جو ہے سیرت کے حوالوں سے کچھ مثالیں بیان کر کے آخری میں یہ بتائیں گے کہ اسلام میں دوستی کے آداب کیا ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ زخرف کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے بارے میں الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، کہا دنیا میں جو لوگ تقوی کو دیکھ کر دوستی کرتے ہیں، ایسی دوستی دنیا میں بھی باقی رہتی ہے، برزخ میں بھی باقی رہتی ہے اور قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گی۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں ہر وہ دوستی جو شریعت کے اصول کے خلاف کی گئی ہو، لوگ مالداری کو دیکھ کر دوستی کرتے ہیں، خوبصورتی کو دیکھ کر دوستی کرتے ہیں، خاندان، حسب و نسب، بڑے بڑے سیاستدانوں سے دوستی کرتے ہیں، کہا ایسی دوستی دنیا میں تو کام آ سکتی ہے مگر ایسی دوستی قیامت میں دشمنی میں بدل جائے گی۔ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جلیل قدر صحابی حضرت ابو ذر خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دوست بنانے کے بارے میں حکم دیتے ہوئے کیا کہا، لا تصاحب الا مومنا، تم دوستی نہ کرو مگر مومن سے، اور تمہارے دسترخوان پر جو بیٹھ کر کھانا کھائے اس کا متقی ہونا ضروری ہے۔ معزز حاضرین، اسلام کی خوبیاں بہت ہیں، اس نے الحمدللہ ہمیں زندگی کے ہر گوشے میں جہاں رہنمائی کی، دوستی کے میدان میں بھی اسلام نے ماشاءاللہ ہماری رہنمائی فرمائی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی آدمی تنہا رہ سکتا ہے کیا؟ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، جسے بتایا جاتا ہے آدم پیدا ہوئے تو پریشان تھے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ حضرت آدم کو سکون مل جائے، اسی لیے کہا لیسکن الیہا۔ قرآن نے دوستی کے بارے میں ماشاءاللہ بڑی رہنمائی فرمائی۔ میں سب سے پہلے وہ سورہ کہف میں دوستی کے اصول کے بارے میں کچھ باتیں اللہ بتاتا ہے، وہی سورہ کہف ہے جس کو الحمدللہ ہر جمعہ ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماشاءاللہ اس میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے سورہ کہف میں دوستی کے بارے میں 2 باتیں بتائی، کم از کم 3 باتیں بتائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فرطا۔ یہ آیت کا ترجمہ تو بہت لمبا۔ اللہ فرماتا ہے نبی آپ صبح شام جو لوگ اپنے رب کو پکارتے ہیں نا، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک شان نزول ہے۔ کفار مکہ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد دیکھو کیسا گرا کر دیکھتے ہیں مومنین کو، تمہارے دربار میں کون کون ہیں؟ تمہارے دربار میں حضرت بلال ہیں، تمہارے دربار میں عمار ہیں، تمہارے دربار میں صہیب ہیں، تمہاری مجلس میں ابن مسعود جیسے فقیر صحابہ بیٹھتے ہیں، جب تک ان کو اپنی مجلس سے الگ نہیں کرتے ہم آ کر تمہاری محفل میں نہیں بیٹھتے۔ اللہ اکبر۔ مومنین کو دھتکارا کنہوں نے؟ کفار مکہ نے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے نبی یہ جو فقراء صحابہ ہیں نا، انہی کے ساتھ اٹھا بیٹھو، اور جن کو دیکھ کر جو ہے تمہاری زندگی، جن کو دیکھ کر تمہارا دل غافل ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں دوستی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ جو لوگ دنیا دار ہیں، جو لوگ دنیا میں پڑے رہتے ہیں،
آخرت سے غافل ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی سورہ کہف میں اللہ نے اور ایک بات بتائی، اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کے مثال دیتا ہے، ایک کافر ہے دوسرا مسلمان ہے۔ اللہ بتاتا ہے دیکھو یہ کافر کی زندگی کیسے ہوتی ہے، ایک مسلمان کی زندگی کیسے ہوتی ہے۔ یہ کافر پر جب اللہ کی نعمت ہوتی ہے وہ سمجھتا یہ پورے میرے ذہن کی دین ہے، یہ پوری میری محنت ہے، اور جب میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو وہ عزت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن ویسے نہیں ہوتا، جب اس پر نعمتوں کی بارش ہوتی ہے تو نعمت کو اپنی عقل کا نتیجہ نہیں سمجھتا، بلکہ کہتا ہے یہ ساری نعمت دینے والی اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ سنیے بہت اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ کہف میں کتے کا تذکرہ بھی فرمایا۔ آپ جانتے ہیں سورہ کہف، کہف کا مطلب ہوتا ہے غار۔ کیا ہوا تھا، پوری آبادی کرسچنوں کی تھی، اس میں 7 نوجوان تھے۔ کتنے تھے؟ 7 نوجوان۔ انہوں نے کیا کیا، اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے، توحید کو بچانے کے لیے غار میں گئے تھے۔ غار میں جا کر کتنے سال سوئے؟ اللہ فرماتا ہے 309 سال تک سوئے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ جو 7 نوجوان تھے نا اندر، 8واں ان کا کتا تھا، کتا دہلیز پر بیٹھا تھا، اور آپ جانتے ہیں جہاں کتا ہوتا وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، لہٰذا دہلیز پر کتا بیٹھا رہا۔ کیوں؟ اگر یہ اندر چلے جاتا تو اللہ کی رحمت سے وہ نوجوان کیا ہو جاتے؟ محروم ہو جاتے۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں دیکھو یہ کتا حالانکہ اس کا جھوٹا نجس ہے، جس برتن میں منہ ڈال دے اس کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم ہے، مگر یہ کتا جب نیک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو الحمدللہ اونچا درجہ پا لیتا ہے۔ بولتے وہ 7 نوجوانوں کا اثر کتے پر بھی ہوا۔ اور بولتے علماء اگر بندہ توحید پرستوں کے ساتھ اگر ہے تو اس کی زندگی میں کیسے انقلاب نہیں آئے گا، بلکہ بعض علماء ابن عطیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے ابو الفضل جوہری کو 465 ہجری میں ممبر پر یہ کہتے ہوئے سنا، جو آدمی بھلے لوگوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو وہ بھی بھلائی پر آ جاتا ہے۔ حالانکہ کتا تھا مگر 7 نوجوانوں کا اثر، نیکی کا اثر ماشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہوا۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ جو ہے مکمل طور پر دوستی کے بارے میں بتایا۔ آپ جانتے ہیں نوح علیہ السلام کتنے اولو العزم پیغمبر جو اپنی قوم میں 950 سال رہے مگر اپنے بیٹے کو نار جہنم سے بچا نہ سکے۔ جب طوفان آیا تو بیٹا کیا بولا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت جس کو ہوگی وہی بچے گا، لہٰذا پہاڑ پر چڑھ کر طوفان سے بچنے کا اس نے کیا کیا؟ اعلان کیا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا جذبہ دیکھو، ہوتا ہے باپ ہوتا ہے تو بچوں کے لیے تڑپ جاتا ہے، بولے اے اللہ میرا بیٹا میرے خاندان میں سے ہے، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے نوح نادان مت بنو، تمہارا بیٹا تمہارے گھر والوں میں نسب کے اعتبار سے ہو سکتا ہے مگر اس کا عمل اچھا نہیں۔ کیوں عمل اچھا نہیں؟ اس لیے کہ وہ بری صحبت میں پڑھ کر نبی کا بیٹا بھی نعوذ باللہ غارت ہو گیا۔ معزز حاضرین، اسلام نے دوستی کا حقیقی معیار بتایا، دوستی کیسے کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر تم اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ 4 کام کرو۔ آپ نے فرمایا جو آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی کرتا ہے، دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، رکتا ہے تو اللہ کے لیے، فرمایا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، نیک لوگوں سے دوستی ہوتی ہے وہ برزخ دنیا تک محدود نہیں تھی۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں دوست رہا تو مر گیا تو ختم ہوتا نہیں ہوتا، یاد رکھو جیسے ایمانی رشتہ باقی رہتا ہے ویسے دوست بھی ماشاءاللہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں۔ لہٰذا متقی لوگوں کی دوستی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ کام آتی ہے۔ دیکھو عرش کے سائے میں کون لوگ ہوں گے؟ عرش جانتے نا آپ، یہ عرش تو اتنا بڑا ہے، ابن عثیمین رحمہ اللہ حدیث کا حوالہ دے کر بتاتے ہیں دنیا میں عرش سب سے بڑی مخلوق ہے جس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ وذکر منہم رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ ثم تفرقا۔ اگر ہم عرش اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں قیامت میں جگہ پانا چاہتے ہیں جس دن ہر ایک آدمی اپنے اپنے جو ہے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، آپ نے فرمایا بعض گھٹنوں تک، بعض کمر تک، بعض تو نعوذ باللہ پورا ڈوب جائیں گے، مگر
اس ڈوبنے سے بچے گا مؤذن، اس لیے کہ قیامت کی اس کی گردن لمبی ہوگی۔ اگر ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پانا چاہتے ہیں، ان 7 لوگوں میں آپ نے تذکرہ فرمایا، کہا رجلان تحابا فی اللہ، 2 آدمی ہیں اللہ کی خاطر محبت کیے، اسی پر جمے رہے، جب ان کی دوستی جو ہے کیا ہوئی، الگ ہو گئی تو اللہ کی خاطر الگ ہو گئے۔ معزز حاضرین، یاد رکھیے عرش الہی کے سائے میں اگر جگہ پانا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے نفس کو کچلنا پڑے گا۔ جیسے اس میں سے ایک آدمی کا تذکرہ آتا ہے، اللہ کی نبی نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے دن کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہوتا ہے، ایک نماز پڑھ کے گئے نہیں، دوسری نماز کے انتظار میں اس کے دل میں ہمیشہ ہلچل اور حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ معزز حاضرین، اچھا دوست کیا ہوتا ہے، اس کا اثر دنیا میں کیسے ہوتا ہے، برا دوست کیسے ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے اس کو واضح کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست کی مثال دیتے ہوئے کہا، مثل الجلیس الصالح کحامل المسک۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں میرے جیب میں عطر ہے تو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود بخود خوشبو آتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے اچھے دوستوں کی مثال۔ آپ نے فرمایا نیک آدمی کی مثال ایسی ہے جو آدمی مشک اٹھائے ہوئے ہے، انہیں کیا کرتا ہے، مشک اٹھانے والا یا تو تمہیں دے گا یا تو تم اس سے اچھی خوشبو پاؤ گے۔ ایسے ہی اچھے دوست ماشاءاللہ جب اچھی دوستی ہوتی ہے تو اس کے اثرات بھی الحمدللہ اچھے نظر آتے ہیں۔ بری دوستی کی مثال کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا میں تم نے لوہار کو دیکھا ہوگا، میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کسی جگہ گوشت کی دکان میں کھڑے رہے، آپ سفید کپڑے اگر پہنے رہے تو دور ہٹ جاتے ہیں، مطلب خون اڑتا بول کے۔ ویلڈنگ کی دکان میں گئے، وہ ویلڈنگ جو کر رہا ہوتا ہے وہ آدمی چشمہ لگا لیتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہیں چنگاریاں میرے اوپر اڑنے نہ پائیں۔ یہی مثال ہے، جیسے اپنے دامن کو گوشت کے دکان میں اپنے خون سے بچاتے ہیں نا، ویسے ویلڈنگ کی دکان میں اور جو کلینر ہوتا ہے جیسے کپڑے اس کے گندے ہوتے ہیں نا، ویسے اپنے دامن کو جیسے بچاتے، ویسے برے دوستوں کی دامن سے بھی اپنے دامن کو بچانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم بھٹی کو لوہار کے پاس بیٹھو گے یا تو وہ تمہارے کپڑے جلا دے گا یا تو نعوذ باللہ اس کے پاس سے بری بدبو آئے گی۔ معزز حاضرین، علامہ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھو بھلے لوگوں سے دوستی کرو، کیا ہوگا دنیا میں الحمدللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں نہ سیرت پڑھی جاتی ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے مسجدوں میں یہ ماحول ہونا چاہیے، کیا بولے تو کوئی ایک دن سیرت کا درس ہونا، کوئی ایک دن اللہ کے نبی کے صحابہ کی سیرت بولنا۔ اس سے کیا ہوتا ماشاءاللہ آپ صحابہ کی سیرت پڑھے تو ان کے ساتھ بیٹھے جیسا ہوتا۔ اسی لیے کہا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ہمیشہ اکیلے بیٹھتے تھے، اور دنیا اکیلے بیٹھنے والوں کو پاگل کہتی ہے۔ انہوں بولتے میں اکیلا تو رہتا ہوں مجھے وحشت محسوس نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک تو میرے پاس رسول اللہ کی سیرت ہے، اور جس آدمی کے پاس رسول اللہ کی سیرت ہو اسے دنیا میں وحشت نہیں آتی، اور جو صحابہ کی سیرت پڑھتا ہے وہ دنیا میں کبھی وحشت کا شکار نہیں ہوتا۔ جب ہم صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں گے، رسول اللہ کی پاکیزہ سیرت پڑھیں گے، ایسے معلوم ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا دوست کیسے ہونا چاہیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ دیکھو لا تصاحب الا مؤمنا، کہا دوست ایسا ہو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو۔ آپ پوچھیں گے مسلمان میں مومن میں کیا فرق ہے، ذرا یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے۔ ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا مگر ہر مومن مسلمان ہوتا ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، مومن نہیں ہیں، ہم لوگ مومن نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو مومن بناؤ، ان کاموں کو کرو جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان کاموں سے بچو جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، ہم نے روکا ہے۔ لہٰذا مومن سے دوستی کرو گے تو ہوگا کیا، تمہیں ہدایت ملے گی، تمہیں خیر ملے گا۔ اور ہمارے دسترخوانوں پر کیسے لوگ آتے ہیں میں آگے ذکر کروں گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، اپنے دسترخوانوں پہ مالداروں کو بلاتے، اپنے دسترخوانوں کو پر رائل فیملی کو بلاتے، اپنے دسترخوانوں میں سیاسی لوگوں کو بلاتے۔ غلط بات ہے نا یہ، بلکہ ہم دیکھتے ہیں جہاں غریب بیٹھتا ہے اس کو تھوک کو دیکھنے والا کون بھی نہیں ہوتا، انہیں یہ سمجھتا میں کیوں چاہ گیا یہاں۔ لہٰذا کیا کرتے ہیں، مالداروں کو لا کے بٹھا لے کے ان کے اطراف میں گھومتے رہتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے دسترخوان پر ہمارے ساتھ جو بیٹھتا
وہ اللہ کا ناشکرہ نہیں ہونا، برا آدمی نہیں ہونا۔ اگر ہم جو ہے سیاست دانوں کو ان کو بلا کر اگر کھانا کھلائیں گے تو وہ بیل کی طرح ڈکر لے کر چلے جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے والا متقی ہونا، اس کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اگر وہ دسترخوان پر بیٹھے گا تو کیا ہوگا؟ اگر وہ کھائے گا اور کھانے کے بعد اس کے اندر جو طاقت آئے گی اس طاقت کو اللہ کی اطاعت کے لیے استعمال کرے گا۔ اگر برے آدمی کھلائے تو کیا ہوگا؟ وہ کھا کر نعوذ باللہ برا کام کرے گا۔ اور علماء یہ بھی بولتے دسترخوان پر ہمارے ساتھ جو بیٹھتا ہے اگر متقی ہے تو کیا کرے گا؟ ادھر ادھر نہیں جھانکے گا۔ ہم اپنے گھروں میں برے برے لوگوں کو بلاتے ہیں، کبھی وہ ہماری عورتوں کو دیکھتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ کیا کیا دیکھتے نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے کیا ہوگا؟ اگر وہ بری چیز بھی دیکھا تو الحمدللہ پردہ پوشی کرے گا۔ یہ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی، اگر تم کسی کے پاس جا کر افطار کرو تو یہ دعا پڑھو۔ وہ دعا میں بھی الحمدللہ نیک لوگوں کا ذکر ہے۔ فرمایا کیا کہا؟ اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ افطر عندکم الصائمون، روزہ دار تمہارے پاس افطار کریں اور تمہارے دسترخوان پر جو لوگ بیٹھے ان کا نیک ہونا چاہیے۔ اگر نیک لوگ ہوں گے تو ہوگا کیا؟ فرمایا فرشتے تمہارے حق میں دعائیں کریں گے۔ معزز حاضرین، ہم جو ہے صرف مالداروں کو، سیاست دانوں کو اور منافقین کو بلا کر اپنے مجلسوں میں کھانا نہ کھلائیں۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھی کوئی کام کرنے کے لیے کرنا پڑے، وہ الگ ہے۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں ہماری ولیمے کی دعوتوں میں بھی ہم خاص طور پر مالداروں کو بلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ولیمے کی سب سے بدترین وہ دعوت ہے جس میں صرف مالداروں کو بلایا جاتا ہے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بلکہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اثر نقل کر دیکھو، اذا خص الغنی وترک الفقیر امرنا اللہ نجیب، فتح الباری میں ہے یہ جلد 9 صفحہ 240 میں فرماتے ہیں اگر مالدار کو ولیمے میں بلایا گیا اور جو ہے غریبوں کو چھوڑ دیا گیا تو اللہ کی نبی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ایسی دعوتوں میں نہ جائیں۔ ابھی 1-2 دن پہلے، کل کی بات ہے یہ، ہماری جمعیت اہل حدیث کے ناظم ہارون سنابلی حفظہ اللہ ایک دعوت میں گئے، وہ ان کو جو ہے نکاح پڑھانے کے لیے بلایا گیا۔ جب شیخ داخل ہوئے تو دیکھا کہ عورتیں ناچ رہی ہیں۔ کیا کریں معلوم؟ نکاح پڑھانے سے پہلے بیٹھ کر ماشاءاللہ ایسے ہونا علماء، ربانی علماء ڈنکے کی چوٹ پر وہاں اصلاح کریں۔ بولے مجھے نکاح پڑھانے کے لیے آج بلایا گیا تھا مگر میں نے داخل ہوتے ہوئے خلاف شرع چیزیں دیکھ لیں، مجھے معاف کرے، میں یہاں سے جا رہا ہوں، میں تمہارا نکاح نہیں پڑھا سکتا۔ آج کتنے علماء ہیں، ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آزادانہ اختلاط ہو رہا ہے، مردوں کا عورتوں کا، سب نکاح پڑھاتے رہے۔ ایسے نہیں، ایسے شادیوں کو بائیکاٹ کرو جس میں جو ہے صرف مالداروں کو بلایا جاتا ہے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں جو مالدار ہو اس سے دوستی کر لیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ بھی ہم نے دیکھا، لوگ کیا کرتے ہیں شادیوں کے موقع پر گفٹ دیتے ہیں، کیا بولا تو انہیں بھی ہم نہ دیتا۔ یہ بھی غلط ہوا نا، یہ بالکل غلط ہے یہ۔ لہٰذا جو لوگ غریب ہوتے ان کو بلانا کھلانا یہ بہت ضروری ہے۔ لہٰذا دوستی دیندار سے ہونا، یہ بات بھی دیکھو آپ، جن سے آپ دوستی کرتے اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اس کے اندر جو ہے بدعت و خرافات نہیں ہونا۔ کیسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، ہمارا دوست ایسا آدمی ہے جس کے ہاتھ میں کڑا ہے، ہمارا ایسا دوست بھی ہے جو دھاگا بنا ہوا ہے، ہمارا دوست ایسا ہے جو اجمیر کو بھی جاتا ہے، ہمارا دوست ایسا ہے پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا ہے۔ ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ کبھی بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، بولتے اللہ کے نبی دیکھو آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اگر وہ شرک کرتا ہے تو انہیں بھی شرک کرتا، اگر انہیں بت پرست ہے تو خبر پرست ہے، انہیں بھی خبر پرستی اختیار کرتا۔ کتنے توحید پرست تھے نعوذ باللہ جو خبر پرستوں سے اٹھنے بیٹھنے نعوذ باللہ کیا ہو گئے، تباہ و تاراج ہو گئے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو ایک ایسی طالبہ جو ماشاءاللہ عصری علوم میں، شرعی علوم میں پڑھنے والے رینک اسٹوڈنٹ تھی، وہ توحید پرست تھی، الحمدللہ فرسٹ آتی تھی۔ کیا کیا اس کا باپ کیا کیا، اپنے سالے کے بیٹے کے ساتھ شادی کرایا اسے۔ میں بحیثیت استاد ان کو روکا، مت دیو خبر پرستی گھر میں، بدعتی گھر میں مت دیو۔ آج کیا ہو رہا ہے، وہ بیٹی اپنی پوری زندگی توحید پرست میں گزاری لیکن بدعتی کے ساتھ شادی ہونے کی وجہ سے نعوذ باللہ آج جو ہے خبروں پر سجدہ کرنے کی مجبور ہو رہی ہے۔
ایسا ہوتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، مختار احمد ندوی رحمہ اللہ جنہوں نے ہندوستان میں لڑکیوں کی تعلیم کا بیڑا اٹھایا، ایک مرتبہ وہ جو ہے ایک نکاح پڑھانے کے لیے گئے تھے، واقعہ غور سے سنیے، نکاح پڑھانے کے لیے گئے، نکاح پڑھانے کے لیے جب گئے تو نکاح پڑھانے سے 5 منٹ پہلے لڑکی نے انکار کر دیا کہ میں یہ نکاح نہیں پڑھ لیتی۔ اللہ اکبر۔ اس محفل میں مختار احمد ندوی رحمہ اللہ بھی موجود ہیں اور وہ ان کی شاگردہ ہے۔ وہ پوچھے بیٹی کیا بات ہے تم نکاح نہیں پڑھ لیتی؟ بولے دیکھو میرے باپ نے زبردستی جو ہے یہ کیا ہے، یہ جو ہے بدعتی ہے انہیں، یہ میں بدعت سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، میں مر جاؤں گی مگر میں شادی نہیں کروں گی۔ مگر اللہ جزا خیر دے ان کو، اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے، وہ شادی کے محفلوں میں بھی ماشاءاللہ بدعتیوں کو راہ راست پر لانے کی فکر ہوتی تھی۔ وہ فوراً لڑکے کے پاس گئے، لڑکے کے پاس جا کر بولے دلہا سن لو، جس لڑکی سے تم نکاح کرنے جا رہے وہ میری شاگردہ ہے، جس لڑکی سے تم نکاح کرنے جا رہے ہو وہ توحید پرست ہے، کبھی وہ قبروں کے سامنے نہیں مطلب اپنا سر نہیں جھکائی، کبھی جو ہے وہ شرک نہیں کری، کبھی بدعت نہیں کری۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ تم بدعتی ہو، اگر تم بدعت پر باقی رہتی ہو تو وہ لڑکی تمہارے ساتھ شادی کرنے تیار نہیں ہے۔ فوراً عقیدے توحید کی دعوت دی، کہا اگر تم عقیدے پر آ جاؤ گے تو وہ لڑکی تمہارے سے جو ہے مکمل طور پر شادی کرنے تیار ہے۔ آن دی اسپاٹ وہ لڑکا ماشاءاللہ توحید پرست ہوا، شیخ نے نکاح پڑھایا۔ ایسے جو ہے غیرت کے ساتھ ہمیں مکمل کرنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، مگر جب مالدار دیکھتے، کاراں دیکھتے، وہ بینک بیلنس دیکھتے، بنگلہ دیکھ لیتے، نعوذ باللہ اپنے بیٹیوں کو بدعتی گھروں میں شادی کرا دیتے۔ نہیں ہونا چاہیے یہ بات بھی دیکھیے آپ، شوہر بھی بیوی کے لیے دوست اور جو ہے بیوی بھی شوہر کے لیے دوست کی طرح ہوتے ہیں نا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی کو 4 چیزیں دیکھ کر شادی کی جاتی، تم دینداری کو ترجیح دو۔ ہمارے معاشرے میں تو دینداری کو چھوڑ کر ہر چیز کو دیکھتے، اور ہماری خواتین بھی جب لڑکی کو دیکھنے جاتے نا انہوں شو پیس کی طرح دیکھتے اسے، جا کو پہلے مانگ میں سفید بالا ہی کیا دیکھتے، اگر سفید بالا ہوئے تو کیا، سب سے پہلے اس کے عقیدے کو چیک کرو نا، کہاں ہے، قرآن پڑھنے آتا نہیں آتا، دعائیں کیا ہیں، سیرت کیا ہے، اسی لیے کہ اس سے ہماری نسل چلنے والی ہے نا۔ اگر تمہیں خالی ظاہری طور پر اس کے بالا میں یہ سب دیکھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہمارے گھروں میں جو خواتین لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے نا اور جو مرد داماد لانے جاتے ان کو چاہیے کہ وہ دینداری کو ترجیح دے کر شادی کریں۔ اگر دینداری کے ساتھ مالداری بھی، حسن نسب بھی خاندان مل گیا، نور نلا نور ہے۔ اللہ کے نبی کو دیکھو، آپ نے اپنے بیٹیوں کے ذمہ دار مردوں کے حوالے کیا، آپ نے اپنی بیٹی حضرت عثمان کے حوالے کیا۔ عثمان کون تھے؟ ایسے حیا رکھنے والے۔ اللہ کے نبی ایک دن بیٹھے ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، ران سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، حضرت عثمان آئے تو اپنا کپڑا برابر کر لیا، پوچھا عائشہ رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ آپ بھی تھے، آپ کے پاس میرے باپ بھی تھے، عمر بھی تھے، آپ کی ران کھلی تھی، کپڑا ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو آپ نے فرمایا اے عائشہ میں ایسے شخص سے کیوں نہ شرماؤں جس سے فرشتے شرماتے تھے، اور آپ نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا اگر میری ران کھلی ہوتی تو عثمان داخل نہیں ہوتے۔ آپ نے حیا رکھنے والے عثمان کو جو ہے اپنا داماد بنایا۔ اللہ اکبر۔ خوارج نے تو جو ہے پورا گھر بند کر دیا خلیفہ کا، پانی بند کر دیا، کھانا بند کر دیا، روزہ رکھا، اور جب وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت عثمان نے سروال شرعی پہن لی، بولے اگر میں ایسے ہی مروں گا سطر کھل سکتا ہے، مگر ایسے حیا رکھنے والے تھے۔ دوسری طرف دیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایسے حیا رکھنے والے، آج کل تو ایسے ہو رہا ہے داماد سسر سے ڈائریکٹ پوچھ رہا ہے دیو جی مجھے جہیز۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں فاطمہ کے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے تھے، حضرت علی دیکھتے ہیں بیوی پر رحم آتا شوہر کو، چکی پیستے پیستے پانی اٹھاتے اٹھاتے چکے پر ڈھے وہ گھٹے پڑ گئے، رحم آیا حضرت فاطمہ پر، کہا تم ابا جان کے پاس جا کر خادم مانگ کر لاؤ۔ فاطمہ نکلتی جاتی ہیں، لمبا واقعہ ہے، اللہ کے نبی کو کسی کام میں مشغول دے کر واپس آ جاتی ہیں، اور اللہ کے نبی فاطمہ کو اتنا چاہتے ہیں، مسند احمد کی روایت میں آتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آئے تو بیویوں کے پاس جانے سے پہلے اپنے بیٹی کے پاس جاتے تھے، بولے بیٹی کیا کس مقصد سے آنا ہوا؟ ہاتھ بتا، یا رسول اللہ دیکھو شوہر کی خدمت کرتے کرتے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے، پانی اٹھاتے ہوتے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے۔ اللہ کے نبی اگر چاہتے تو فاطمہ کو حضرت علی کو روک سکتے تھے نا، کیا تمہیں میری بیوی کو گدھا سمجھے کیا؟ نہیں، بیوی کی خدمت کرتے ہوئے آپ نے دیکھا تو ایسی بیٹی ہی اپنے
باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے۔ آپ نے شوہر بیوی دونوں کو، داماد کو اور جو ہے کس کو بلایا، بیٹی کو بلایا، کہا تم نے میرے سے خادم مانگا، میں تم کو سونے سے پہلے تسبیحات پڑھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ کیا ہے تسبیحات کو بھی جو ہے اس خادم کو کیا تعلق ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اصل میں دونوں میں اثر یہ ہے، جب دن بھر انسان تھک جاتا ہے وہ تسبیح بندے کو کیا کرتی، تھکان دور کرتی ہیں، اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا کہ ماشاءاللہ روحانی طاقت آتی ہے۔ معزز حاضرین، دوستی دیندار سے کرو جس کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، بدعت و خرافات سے دور ہوتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا دیکھو اگر تمہارے پاس رشتہ آیا کسی دیندار کا اور اچھے اخلاق والے کا، اگر تم نے اس کے رشتے کو ریجیکٹ کیا تو فرمایا دنیا میں کیا ہوگا، فساد برپا ہوگا۔ آج دیکھتے ہیں جو لوگ دینداری کو بنیاد بنا کر شادی کرتے ہیں ماشاءاللہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں جو لوگ دینداری کو دیکھ کر شادی کرتے رسول اللہ کی دعائیں انہیں لگ جاتی ہے، اور جو لوگ دنیا داری کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں ایسے لوگوں کیا ہوتا ہے، ایک ہفتہ نہیں خلا، ایک ہفتہ نہیں طلاق، نعوذ باللہ سے شروع ہو جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، آپ پوچھیں گے ہم جس کو دوست بنائیں اس کے اخلاق کیسے ہونا چاہیے؟ علماء نے وہ بھی بتایا ہے، سب سے پہلے اس کا ایمان صحیح ہونا، دوسری بات یہ ہے آپ جس سے دوستی کر رہے ہیں اس کے کیریکٹر اچھے ہونا، انہیں چلر نہیں ہونا، گٹکا پان پرا کھانے والا نہیں ہونا، داڑھی کاٹنے والا نہیں ہونا، پینٹ جو ہے میونسپلٹی کے ساتھ جھاڑنے والا نہیں ہونا انہیں، دیکھو۔ اور اسی طرح فرمایا جس سے دوستی کرتا انہیں وفادار بھی ہونا، اور جس سے دوستی کرتے رازدار بھی ہونا۔ دو لوگ آپس میں ملتے نا، آپ ہو سکتا ہے اپنے باپ کے بارے میں، ماں کے بارے میں کچھ بولے ہوں گے، لہٰذا راز کو فاش کرنا یہ غلط بات ہے۔ اور اسی طریقے سے جس سے تم دوستی کرتے ہو اس کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ آپ نماز چھوڑیں، آپ کا دوست کیا کرے، آپ کو نماز کی طرف لے کر آئے، دین کا پابند ہونا، اچھے برے میں ساتھ دینے والا ہونا، غفلت سے نکال کر اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والا ہونا، دیکھو اپنے ہاتھ اور زبان سے تکلیف دینے والا نہ ہونا، اور جس سے دوستی کرتے اس کا دل حسد سے غائب پاک ہونا چاہیے۔ دوسری بات بھی دیکھو، جس سے دوستی کرتے آپ کے غائبانہ میں آپ کا دفاع کرنا۔ آج کل تو ایسے ہیں منافقین قسم کے لوگ، سامنے ماشاءاللہ ہنس کو پورے 32 دانتوں بتاتے، پیچھے جاتے گڑا کھوتا۔ ایسے لوگوں سے دوستی مت کرو۔ کیا ہے جس کا ظاہر باطن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن اپنے مومن کے بھائی کا آئینہ ہوتا ہے، آئینے کے سامنے کھڑے تو آپ کے عیوب خاموش نظر آتے ہیں نا، ویسے مومن اپنے مومن بھائی کے ویسا اصلاح کرتا ہے۔ معروف کا حکم دینے والا ہونا، مطلب کیا، آپ سگریٹ پی رہے ہیں، آپ کا دوست ایسا ہے سگریٹ نہیں پینا، روکنا فوراً، اور آپ ٹخنے کے نیچے کپڑے پہنتے ہیں، آپ کا دوست ایسے ہونا، آپ کو منکرات سے روکنا، بھلائی کی طرف دعوت دینے والا۔ اور ایک بھی دیکھتے ہیں جس سے دوستی کرتے ہو نے شارٹ ٹیمپر نہیں ہونا، اگر غصے والا ہوتا تو ہوتا کیا، آپ کی بھلائیاں بھول جاتا ہے۔ اور دیکھتے ہیں 25 سال کی دوستی نعوذ باللہ تھوڑے غصے کی وجہ سے فوراً دشمنی بدل جاتی ہے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں، کسی سے دوستی کریں آپ، دوستی باقی تھی مگر وہ دوستی کسی وجہ سے ختم ہو تو ٹینشن نہیں لینا۔ میرے ساتھ بھی ہوا وہ تجربہ، میرے ایک استاد نے مجھے ماشاءاللہ بڑی اچھی نصیحت کی۔ جب میں نے ان سے جا کر کہا شیخ اتنی اچھی دوستی تھی، چھوٹے بچے سے لے کر ماشاءاللہ مدینے میں داخلہ ہونے تک ہم نے ان کا ساتھ دیا، مگر وہ ہمارے ساتھ کتنا برا کرے نا، تو اس وقت ہمارے استاد نے کہا یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری دوستی میں جب تک خیر رکھتا وہ دوستی باقی رہتی ہے، جب خیر ختم ہو دوستی ختم ہو جاتی۔ لہٰذا کوئی بھی دوستی ختم ہوئی تو کیا کرنا، زیادہ ٹینشن نہیں لینا اسے۔ اور دیکھو بری دوستی کتنی خطرناک ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتا ہے۔ یہاں دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایسا کرتے نا ہم لوگ، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت کے دن جو آدمی اپنی بری دوستی کی وجہ سے غارت ہوگا، دانت کاٹے گا، کاش میں اللہ کو جو ہے آئیڈیل بنا لیتا، رسول اللہ کی تعلیمات کو کیا کرتا، ساتھ کر لیتا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یاد رکھو بری دوستی انسان کی دنیا غارت نہیں کرتی، بری دوستی خبر کی زندگی غارت نہیں کرتی، بلکہ بری دوستی کیا کرتی ہے، انسان کی آخرت کو برباد کرتی ہے۔ ان آیتوں کے شان و نزول میں اصل میں ایک بڑے قریش کے سردار کا تذکرہ آتا ہے۔ انہیں کیا کریا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی کوشش کریا انہیں، وہ کوشش کرنے میں کیا ہوا، ان کا برا دوست آ کے بولا تو جا کے محمد کی بات مانتا، اگر تو محمد کی بات مانے گا میں تیرے دشمن ہو جاؤں گا۔ انہیں وہ سن کر نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا۔ دیکھو دنیا میں رسول اللہ سے بڑھ کر کس کی خدمت ہو سکتی ہے، اور دنیا میں سمجھتا ہوں رسول اللہ کی خدمت سے بڑھ کر اور کوئی نیکی نہیں ہے۔ ابو طالب رسول اللہ کے چچا تھے نا، کتنے سال خدمت کیے، ڈھال بن کر رہے پوری مکی زندگی میں، جب انتقال
انتقال کا وقت آیا، رحمت النبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تڑپنے لگے، جا کر بولنے لگے یا عمی لا الہ الا اللہ قل لا الہ الا اللہ کلمۃ نحاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ۔ کہا اے چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے میں قیامت دن آپ کی سفارش کروں گا۔ ادھر سے توحید کی دعوت، ابو جہل کھڑا ہے ابو طالب کے سرانے، انہیں وہاں سے بولتا اترغب عن ملت عبد المطلب، یہ 360 جو بتوں کا دین ہے ان کے راستے سے تم منہ موڑتے کیا؟ ادھر سے توحید کی دعوت، ادھر سے کفر کی دعوت، ادھر سے توحید کی دعوت، ادھر سے شرک کی دعوت، ادھر سے اللہ کی نبی جنت کے لیے بلا رہے ہیں، ادھر ابو جہل جو ابو طالب کو کیا کر رہا ہے؟ جہنم کی طرف کھینچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان میں ہوتا ہے انسان کا دل۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں آخر میں جو سانسیں ٹوٹی ابو طالب کی، کہا فابا ان یقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا افسوس ہوا، جس چچا نے جو ہے میری جو ہے مکی زندگی میں محنت کی ڈھال بن کے رہے، دنیا میں حالت کفر چلے گئے۔ اور اللہ کے نبی دو باتیں بولے، فرمایا دیکھو لولا انی انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب جہنم کے نچلے حصے میں چلے جاتے، اور جہنمیوں کا سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا۔ اگر ابو طالب رسول اللہ کی بات مان لیتے اور ابو جہل کی بات نہیں مانتے تو جنتی ہو جاتے، مگر دیکھو بری صحبت کی وجہ سے نعوذ باللہ انسان کا برا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے۔ معزز حاضرین، قرآن نے ہمیں شادی سے پہلے پاک زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ آج بھی دیکھتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کی شادی میں بڑی تاخیر کرتے ہیں، بولتے بھانا ہی بھانا کے بعد بھائیوں کی شادی ہوتی ہے، نہیں ہے یہ۔ جابر کو دیکھو اپنے پاس 9 بہنیں رکھ کر بھی سب سے پہلے اپنی شادی کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چل کر جا رہے تھے، پوچھا جابر شادی کر لیے کیا؟ بولے یا رسول اللہ میری شادی ہو گئی ہے۔ پوچھا کس سے کرے؟ تو اللہ کے نبی سے کہا جابر نے ایک بیوہ سے میں نے شادی کی۔ اللہ کے نبی نے کہا جابر کتنا اچھا ہوتا تم بھی جوان ہو ایک باقرہ سے شادی کرتے، ان میرڈ سے شادی کرتے، تم بھی اس سے کھیلتے وہ تم بھی کھیلتی۔ حدیث کے الفاظ ہیں یہ، بولنے شرم نہیں ہے مجھے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اگر میں ان میرڈ لڑکی سے شادی کرتا نا کیا ہوتا؟ وہ آنے والی عورت میرے بہنوں سے جھگڑا کر لیتی۔ حقیقت میں ہے بھی یہ، جیسے سالے اور بھونی کا رشتہ بڑا باریک ہوتا ہے ویسے ننند بھاوج کا بھی رشتہ بڑا یہ ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس موقع پر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے بیوہ سے شادی اس لیے کی ہے وہ میرے بہنوں کو دیکھے گی، میرے بہنوں کو چوٹی ڈالے گی اور ان کی مکمل طور پر اصلاح کرے گی۔ معزز حاضرین، ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ فلمی کلچر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے بال، ہمارے کپڑے، ہمارے گفتگو کا انداز، ہمارا لائف اسٹائل پورا شارٹس میں آتا اور جو ہے فلموں میں آتا وہ آ رہا ہے۔ دیکھو ہمارے معاشرے میں گرل فرینڈ بائی فرینڈ کی اصطلاح میں موجود ہیں۔ ہندوستانی فلموں نے کیا نہیں کیا ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کے ساتھ۔ فلموں میں بتایا جاتا ہے بائی فرینڈ لائے تو اسے کمرہ دیتے، گرل فرینڈ لائے تو لڑکا کمرہ دیتے۔ یہ سب دیکھ کر ہمارے معاشرے میں یہ دونوں چیزیں نعوذ باللہ آ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولا متخذی اخذان ولا متخذات اخدان کہہ کر گرل فرینڈ بائی فرینڈ کی اصطلاحوں کو مکمل طور پر ختم کیا۔ افسوس کی بات ہے 3rd میں 4th میں پڑھنے والے بچے بولتے انہیں میری گرل فرینڈ۔ دیکھو کیسی ہماری نسلیں غارت ہو رہی ہیں۔ لہٰذا یہی بولتے یہ بات بھی یاد رکھو، آپ جس لڑکی کے ساتھ انگیجمنٹ ہوتا نا اس کے ساتھ آپ کا بات کرنا بھی حرام ہے۔ علماء بولتے جب تک شادی نہیں ہوتی اس وقت تک آپ کی بیوی نہیں بنتی۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، انگیجمنٹ ہو رہا ہے اسے میسیج بھیجتا ہے، انگیجمنٹ آئی تو شادی سے پہلے جوڑے بناتا ہے، اس کے پاس نعوذ باللہ مل رہا ہے اور اسے بلا لے کے نعوذ باللہ کہاں جا رہا ہے، پارکوں میں گھوم رہا ہے۔ بولتے علماء جس لڑکی کے ساتھ تمہاری جو ہے منگنی ہوئی ہے شادی ہونے تک تنہائی میں جانا اسے میسیجز بھیجنا، یہ اصل میں شادی میں اللہ نے جو سکون رکھا ہے اس سکون کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ آج آپ پوچھیں گے ہماری نوجوان نسل کیوں تباہ و برباد ہو رہی ہے؟ ہماری نوجوان نسل دوستی کے معاملے میں پڑھ کر نعوذ باللہ کیا ہے بگڑ رہی ہے۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ ایک بات بتاتے ہیں، بولتے الصاحب صاحب، مطلب کیا ہوتا ہے، دوست کو دیکھ کر انسان جو ہے متاثر ہوتا ضرور ہے۔ آپ دیکھتے ہیں خربوزے کو دیکھ تو خربوزہ رنگ لاتا، بولتے ویسے بری عادتیں مہلک عادتیں انسان کو نعوذ باللہ مکمل طور پر غارت کر دیتی ہیں۔ دیکھو ایک آدمی جو ہے بیڑی سگریٹ کا عادی نہیں رہتا، دوست کے ساتھ 1 منٹ بیٹھتا وہ بیڑی پینے والا بن جاتا، گٹکا کھانے والا نہیں رہتا، لائن مارنے والا نہیں رہتا، مگر جب بیٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ فوراً نعوذ باللہ اپنے برے دوست سے متاثر ہو جاتا ہے۔
بہرحال بری دوستی سے دین خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اور بھی یہ بات بھی یاد رکھیں آپ، دیکھو جو علماء بدعتی ہوتے ہیں ان سے بھی اپنا رشتہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں دیکھتے کیا ہو گیا مولوی صاحب سے مل لے تو کیا ہوتا، نہیں، بدعتی علماء سے دوستی کرے تو آپ کی زندگی میں بدعت آئے گی۔ دیکھو صحیح بخاری میں ایک راوی کا نام ہے، ان کا نام ہے عمران ابن حطان، علماء اہل سنہ والجماعہ میں سے تھے، مگر یہ خارجی عورت سے شادی کرتے ہوں، بولے لوگ بولے شادی مت کرو، ہوا کیا، خارجی عورت سے شادی کرنے کی وجہ سے سلفی عالم دین خارجی بن گیا۔ لہذا معلوم ہوتا ہے جن گھر میں بیزاری ہوتی ہے، بے عملی ہوتی ہے، بدعت و خرافات ہوتے، شرک ہوتے، رسوم و رواج ہوتے، آبا و اجداد کی اندھی تقلید ہوتی ہے، وہاں اپنے بچوں کا رشتہ نہیں کروانا چاہیے۔ میں آپ کو بارہا مثال دیا، یہ ابراہیم کے گھر میں ایک ناشکری بہو آتی ہے تو ابراہیم کو پسند نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں آنے والی بہو، ہمارے گھروں میں آنے والے داماد دین بیزار ہوتے ہیں، ہمیں کیا بولتے ہیں، ممبر پر کھڑے ہو کر مجھے وہ بولنا پسند نہیں آتا ہے، جب ہم داماد کو تلاش کرتے ہیں تو ہیرو جیسے تلاش کرتے ہیں، ہیرو جیسے تلاش کرے تو بچے ہیروز پیدا ہوتے۔ آپ وہ ہیرو کو تلاش کر لے کے بچے عالم بننا، فاضل بننا، حافظ ہونا، یہ نہیں ہوگا۔ لہذا اچھا دوست کیا ہوتا ہے، قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کیا بولتے ہیں، دیکھو استکثروا من الاصدقاء المؤمنین فإن لهم شفاعة یوم القیامہ۔ بغوی رحمہ اللہ نے معاون تنظیر میں لکھا ہے، لوگوں اچھے دوستوں کو زیادہ بناؤ، کیوں، اس لیے کہ اچھے دوست قیامت کے دن ماشاءاللہ سپورٹ کریں گے۔ بعض روایتیں ایسی آتی ہیں ایک آدمی جنت میں چلے جاتا نیک، مگر اس کا دوست برائیوں کی وجہ سے جہنم میں ہے، تو نیک دوست پوچھتا ہے اللہ وہ ہمارے ساتھ تھا نا، نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، صدقہ و خیرات کرتا تھا، دنیا میں ہم مل جل کر تھے نا، اے اللہ میرا دوست وہ نظر نہیں آ رہا ہے، میں اس کو نار جہنم سے نکالنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بولے گا ٹھیک ہے بندے نکل، تو نکلے گا وہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس نیک دوست کی جو ہے سفارش بھی قبول کرتا ہے، جاتا جہنم میں، فرماتا اللہ تعالیٰ دیکھو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو اس کو جہنم سے نکالا جائے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، نیک دوستی کیا کرتی ہے، انسان کو نار جہنم سے بچانے کی کوشش بھی کرتی ہے۔ معزز حاضرین یہ بات بھی یاد رکھیں، غیر مسلم سے دوستی کر سکتے کیا، یہ الفاظ سنو آپ، غیر مسلم سے تعلقات رکھتے، دوستی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ غیر مسلموں سے دوستی کرنے سے منع کرتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ آپ میرے سے پوچھیں گے انڈیا میں 88% غیر مسلم ہیں، ہم 12% مسلمان ہیں، ہمیں کیا کرنا، یہ بات یاد رکھو۔ ان سے تعلقات رکھ سکتے، دوستی نہیں کر سکتے، دنیاوی تجارت رکھو، تعلقات رکھو، سب رکھو، مگر یہ بات یاد رکھو اپنے کافر دوست کے کفر سے کبھی متاثر نہیں ہونا، کبھی اپنے اس کے شرک سے متاثر نہیں ہونا، بلکہ کیا کرنا، اس کو ایمان کی طرف بلانے کی کوشش کرنا۔ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، سفر ہجرت میں نکل رہے ہیں، اس وقت میپ کچھ بھی نہیں تھا، مکے کا ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن اریقط کافر تھا، اللہ کی نبی نے اس کو بلایا، کیوں بولے تو اسے مکے سے مدینے تک کا سارا راستہ معلوم تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ رکھا، اس کو اونٹنی دی، اس کو گھوڑے دیے، کھانے پینے، 10 دن کا سفر ابو بکر کے ساتھ جو ہے اس آدمی نے طے کیا۔ ماشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا متاثر ہوا، بولتے ہیں اللہ کی نبی کے حسن اخلاق سے، اچھے کیریکٹر سے مدینہ پہنچ کر مسلمان ہو گیا۔ سفر ہجرت میں کیا کر رہے ہیں، اللہ کی نبی یہ کافر کو راستہ بتانے کے لیے رکھ رہے ہیں، مگر دیکھو وہ کافر کے اندر امانت داری کیسی ہے، اگر وہ چاہتا تو مکے والوں کو بول سکتا تھا، محمد یا ابو بکر یہاں کبھی نہیں بولا وہ، اللہ اکبر۔ رسول اللہ کی سیرت دیکھو، سیرت ہمیں حالات کے ساتھ چلنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ یہ سفر ہجرت میں ایک مشرک کو، کافر کو میپ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ جب مدینہ آ گئے تو ایک مرتبہ کافروں سے، مشرکوں سے مدد لینے کا معاملہ ہے تو آپ نے اس موقع پر فرمایا لا استعین بمشرک، میں اس معاملے میں مشرک سے کیا نہیں کرتا، مدد نہیں لیتا۔ معلوم کیا ہوا، ہندوستانی ماحول میں غیر مسلم جو ہے مسلم کے ساتھ حسن سلوک کرنا، انہیں اسلام سمجھانے کی بہت ضرورت ہے۔ ہمیں کیا سمجھ جاتے، ہر کافر کو کافر مت سمجھو، یہ بات یاد رکھو، پورے کافروں میں ابو طالب کو ڈھونڈو۔ ابو طالب کہاں ہے، دیکھو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگو تم کو انسان کی شکل میں کوئی بھی دیکھے اس سے اچھا سلوک کرو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ بات یاد رکھو، جن غیر مسلموں سے ہم تعلقات رکھتے ہیں نا، اگر ہمارے تعلقات اچھے ہوں تو دعوتی کام کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی، اگر ہم ان سے تعلقات نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا، غلط فہمیاں پیدا ہوں گی اور نعوذ باللہ جو ہے غیر مسلموں سے نفرت کا ماحول پیدا ہو
جائے گا۔ ضرورت ہے اس وقت کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات رکھ کر اپنے اخلاق سے ان کا دل جیتنے کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے بدعتی سے بھی ہماری دوستی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو کیا ہوگا، بدعتی سے دوستی ہوتی تو کیا تھا، انسان بدعت میں پڑ جاتا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں میلاد النبی کے جلوس میں جانے والا ہمارا دوست، اجمیر کو جانے والا ہمارا دوست، اور جو ہے قبروں پر سر جھکانے والا ہمارا دوست، اور جو آدمی جو ہے تعویذ لگاتا ہے، پلیتے لگاتا ہے اور کفر و شرک میں ایسے لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں۔ ابن ابو قلابہ رحمہ اللہ بولتے ہیں دیکھو بدعت سے دوستی نہ کرو، کیوں؟ اگر بدعتیوں کا دوستی کرو گے تو وہ تم کو نعوذ باللہ گمراہی میں کر دیں گے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آ کر بولا، وہ بدعتی آیا، بولا میں تمہارے اوپر ایک قرآن کی آیت پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ بدعتی سے قرآن کی آیت سن لے تو کیا ہوتا؟ انہوں بولے میرے سامنے قرآن کی آیت مت پڑھو، بولے جس آیت کو تم پڑھو گے اس آیت میں مجھے شک و شبہ پیدا ہو جائے گا۔ معزز حاضرین، کبھی بھی بدعتی علماء سے تعلقات مت رکھو۔ ہماری دوستی کیسی ہوتی ہے، میں آپ کے سامنے کہوں تو آپ ہنسیں گے۔ ہماری دوستی دسترخوان کی، ہماری دوستی بگڑی بیڑی سگریٹ کی، ہماری دوستی نشہ آوروں کی، آوارہ پھرنے والوں کے ساتھ، گالیاں والوں کے ساتھ، برائی والوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ دوستی کے آداب بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے، دوستی کا ادب یہ ہے کہ ہم جس کو دوست بنائیں اس کے سارے نخرے برداشت کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعلقات رکھو تو صبر کرو، صبر اگر آپ کو کرنے نہیں ہوتا تو دوستی مت رکھو۔ اور اسی طریقے سے دوستی کا دوسرا ادب یہ ہے کہ دوست کو اپنے سارے راز بتانا نہیں چاہیے۔ بعض گھروں میں ہم دیکھتے ہیں آدمی اپنے دوست کو بلا لے کے اپنے بہنوں کے سامنے سب نکال ڈالا، یہ غلط بات ہے۔ یہ آپ کا دوست اجنبی ہے، اس کو اندر مت لاؤ، جیسے اجنبی ہوتا نا پردے میں لاؤ۔ اور بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں دوست کو لا لے کے اپنی ماں کو اس کے سامنے نکال لیتے، یہ بات بھی غلط ہے۔ اور اسی طریقے سے جب دوست آتی ہے تو اسے معاف بھی کرنا۔ علی رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دیکھو دوستی کی شرط یہ ہے کہ تم اسے معاف کرو، اور یہ بات بھی یاد رکھو دوستی سے بار بار جھگڑنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تمہارا اللہ کا دوست ہے تو اسے کیا نہ کرو، جھگڑو اور مچوڑ مت۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھو اچھا دوست بہت مشکل سے ملتا ہے، اسے سنبھال کر رکھو، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں دوستوں کے ساتھ اچھے رہتے، بیوی کے ساتھ آئے تو شیر کی نگاہ ہو جاتی، بات غلط ہے۔ بولتے ہماری بیوی سے ہمارے دوست اچھے ہیں، غلط کریں آپ۔ یہ آپ کی بیوی آپ کی سب سے بہترین دوست ہے۔ لوگوں دیکھتے ہیں اتوار آئی تو اپنے بیوی بچوں کے چھوڑ ڈال کے جا کے نعوذ باللہ انسان مندی کھا رہا ہے، وہ بیوی بچے نعوذ باللہ دل مچر کھا رہے، غلط ہے نا۔ لہٰذا اپنے جو ہے دوستوں کو بیوی بچوں پر مت چڑھاؤ۔ اور بعض لوگ بولتے ہیں کہ جو مالدار سے دوستی کرتے، ایک عربی میں شعر ہے اذا قل مال المرء قل صدیقہ، اور یہ بات بھی ہے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی دوستی پر نظر رکھیں۔ بچپن سے آپ کے بچے خاندان میں کس کے ساتھ ملتے، کیا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہمارا بچہ گلی میں جاتا گالی سیکھو آ جاتا، لہٰذا نظر رکھیں آپ۔ اور واٹس ایپ پر بیکار کے دوستاں رہتے ہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا، کانتوں میں بیٹھ کو کھا لے کہیں مندی کی فوٹو پکڑ کے اس کو بالکل اس کا دل جلاتا، ضرورت کیا ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے وعدہ خلافی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اچھے دوست کے لیے دعا کرو، یہ دعا سیکھو اللہم یسر لی جلیسا صالحا، دیکھو اپنے دوست کے لیے غائبانہ طور پر دعا کرو۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ اکبر کیا دل تھا ان کا، بولتے ہیں میں سال حالت سجدہ میں اپنے 70 بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ امام احمد رحمہ اللہ کے بیٹے بولتے میں نے جو ہے امام شافعی کے حق میں اپنے باپ کو جو ہے دعا کرتے ہوئے دیکھا میں۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنے دوستوں کو نیک بنانے کی بھی ضرورت ہے۔ برے دوست سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور عالموں سے دوستی کرو، حافظ دوستی کرو۔ ہمارے پاس کیا ہے، نہ علماء کی قدر ہے نہ دوسری قدر ہے۔ ہم مہینہ ہوا تو تنخواہ دینا جانتے، عالم کو جب لا لیتے حافظ کو لاتے اس سے دوستی کرو، اس سے علم سیکھو۔ اور اسی طریقے سے آدمی کا اٹھنا بیٹھنا اچھے والوں کے ساتھ ہو تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہوگی۔ اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگر ہماری دوستی گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ چائے کی دکان میں بیٹھے ادھر ادھر بیٹھے گپ شپ پر، یاد رکھو یہ گپ شپ کی دوستی بیکار بات کرنے والوں کے ساتھ دوستی کرو گے قیامت کے دن جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مدثر میں جنتی بھی جہنم میں آپس میں بات کرتے تو جنتی پوچھتے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کیوں چلے گئے؟ انہوں بولتے ہم کیا بولتے، ہم نماز چھوڑتے تھے،
ہم آخرت کا انکار کرتے تھے اور بےہودہ بات کرنے والوں کے ساتھ بےہودہ رہتے تھے۔ آج کی نوجوان نسل دیکھو غلط دوستی میں پڑھ کے نعوذ باللہ اپنی دنیا بھی غارت کر رہی ہے، اپنی جوانی غارت کر رہی ہے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ لڑ لیتی بھی ہے۔ اسی پر اپنے خطبے کو روکتے ہیں، کہنا یہ ہے دنیا میں کوئی بھی انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں دوسرے سے متاثر ہونے کی بات رکھی ہے، لہٰذا دوستی کے بارے میں اسلام نے ہمیں بتایا ہمارا دوست کیسے ہونا چاہیے۔ برے لوگوں سے دوستی کرے تو سفید کپڑوں پر جیسے خون اڑتا ہے یعنی تو چنگاریاں اڑتی ہیں، ایسے ہی ہماری دوستی بری دوستی ہمیں دنیا بھی تباہ و برباد کرتی، خبر میں بھی نعوذ باللہ جواب دینا پڑے گا اور آخرت کی زندگی میں ہمیں نجات نہیں ملے گی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کامیاب ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارا دوست ہمارے حق میں دعا کرے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں، ہم کو چاہیے کہ نیک لوگوں سے دوستی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوستی کے باب میں قرآن کتاب و سنت میں جو بھی تعلیمات آئی ہیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوستی کے میدان میں اسلام نے جو نکات بتائے نیک لوگوں سے دوستی کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء اور حافظوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، ان کو بری دوستی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو بھی بری سہولیوں سے بچا کر رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔